مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے لیے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ خدا کو عمر بیچنا پڑا۔ سامعین محترم، آؤ تجھے میں سردار کے بیٹے کا واقعہ سناؤں، آؤ تجھے میں اس عظیم شخصیت کی کہانی سناؤں کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے۔ فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے کلمہ حق جاری فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس رستے پر عمر گزرتا ہے اس رستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آدھی دنیا کا حکمران جس کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے، ایک دن آپ رات کو حجاب پہن کر کے گلیوں کا چکر لگا رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دستک دی، باہر ایک بڑھی آئی، ایک عورت آئی، کہا کہ اے عورت کیا وجہ ہے کہ تیرے بچے رو رہے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کے آپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ آج 3 دن ہو چکے ہیں میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، اور میں نے ہنڈیا میں پتھر ڈال کر کے جو ہے وہ چولہے کے اوپر رکھے ہیں کہ اور ان کو بچوں کو یہ دلاسا دے رہی ہوں کہ ابھی ہنڈیا تیار ہوگی، آپ سو جائیں پھر آپ کو اٹھا لوں گی۔ بدبخت سو بھی نہیں رہے۔ جب یہ بات کی تو عمر فاروق وہیں سے پلٹے، بیت المال پہنچے، وہاں جا کر گھی کا کنستر لیا، کچھ آٹا لیا، کچھ ساز و سامان لیا، ایک بوریا میں باندھ کر کے اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے کہ اسلم ایسا کرو کہ یہ بوریا، یہ جو بوجھ ہے میرے کندھے پہ رکھوا دو۔ اسلم کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میرے والدین آپ پہ قربان جائیں، لاؤ آپ کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا اسلم اگر تو روز قیامت بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے تو دنیا پہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ کہا کہ وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی۔ تو فرمایا پھر مجھے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانے دو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کندھے پہ سامان کو اٹھا کر کے جلدی سے اس عورت کے گھر میں آئے اور اسے کہا کہ آپ آٹا گوندیں، اور خود عمر فاروق نے جو ہے وہ آگ جلانا شروع کر دی۔ ادھر آگ تیار ہوئی، ہنڈیا تیار ہوئی، ادھر آٹا گوندا گیا۔ روٹی جب تیار ہوئی تو بچوں کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ اب بچے کھانا کھا رہے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح عمر فاروق چارپائی کے گرد و نواح چل رہے تھے۔ پوچھا گیا عمر اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے دن اور جتنی دیر بچے میری وجہ سے روئے ہیں عمر ان کو ہنسانا چاہتا ہے۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد جب جانے لگے اس عورت سے کہا کہ اے بڑھیا ایسا کرو کہ اب عمر کو معاف کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ میں عمر کو تو معاف نہیں کروں گی، جس کی حکومت کے اندر میرے بچوں کا دل دکھا ہے۔ جب یہ بات کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ کہا کہ میں ہی عمر ہوں، اور اگر تو نے مجھے دنیا میں معاف نہ کیا تو روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے اسلاف، کس طرح آدھی دنیا کے حاکم ہو کر رات کو حجاب پہن کر کے وہ کس طرح غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جانشین عطا فرمائے۔